باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں تھا جی ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان رسولوں کے بعد، ثم پھر بعثنا، بعث یبعث وہ بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بتایا تھا؟ کسی کو اٹھانا اور اٹھا کر بھیج، دونوں معنی آ جاتے ہیں، اٹھا کے بھیجنا یا اٹھانا دونوں معنی آتے ہیں۔ انگریزی میں اگر آپ کہیں گے تو ایک معنی اس کا آ جائے گا ٹو اپوائنٹ، فلاں آدمی کو فلاں کام کے لیے یا اپوائنٹ کیا یا ڈپیوٹ کیا اس کو کہ آپ جا کے تو یہ کام کرو۔ ثم بعثنا یعنی اپوائنٹ کر کے کسی کو بھیج دینا، سینڈ کر دینا کسی کو۔ بعثنا کون سا سیگا ہو گیا جی؟ یہ پہلا 14واں سیگا، آخری بعثا بعثا بعثو بعثت بعثتا بعثنا بعثتا بعثتما بعثتم بعثتی بعثتما بعثتنا بعثتو بعثنا، ہم نے بھیجا۔ فاعل کیا ہو گیا جی؟ ہم نے، نحن اس میں فاعل ہو گیا، بھیجنا کیا ہو گیا؟ فعل۔ اچھا اب من بعدہم، من کیا ہے؟ من حرف جر ہے تو یہ متعلق فعل ہو گیا۔ من سے بعدی، من نے کیا کر دیا؟ بعد کو مجرور کر دیا۔ من بعدی، بعد ہم، بعد کیا ہے؟ بعد کیا ہے؟ ظرف، بعد ظرف ہے، ظرف۔ ظرف کے ساتھ جو لفظ مل کے آتا ہے وہ ضمیر ہو یا اسم ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو یہ ظرف کے بعد مضاف الیہ ہو گیا اس کا۔ ظرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظرف میں نے آپ کو بتایا دو قسم کے ہوتے ہیں، کون سے؟ زمان اور مکان، یا جگہ کے اعتبار سے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یا وقت کے اعتبار سے پہلے بعد، صبح شام رات وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو ظرف بعد ہم، اور اس کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے ہم، ہم ان کے بعد۔ ثم بعثنا من بعدہم یعنی ان، یہ ہم کی ضمیر کیا ہے؟ کس کی ضمیر ہے یہ؟ رسولن، جو پچھلی آیت میں ہے کئی رسول بھیجے، تو وہ جو کئی رسول بھیجے نا، ان کے بعد پھر ہم نے بھیجا۔ پہلا مفعول، دوسرا مفعول۔ موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، یہ موسیٰ، ہاں جی، یہ رفع میں ہو، حالت رفع میں ہو، فاعلی حالت میں، حالت نصب میں ہو، مفعولی میں، یا حالت جر میں ہو، اضافی حالت میں، تینوں حالتوں میں یہ موسیٰ ہی رہے گا۔ تو یہ جملہ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ اور ہارون لفظ کیا ہے؟ معرب غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا کرتا ہے؟ غیر منصرف رفع میں تو پیش وصول کر لیتا ہے، لیکن نصب اور جر میں یہ زبر کے ساتھ ہی آئے گا، حالت یعنی یہ نصب کی حالت ظاہر کرے گا جر میں بھی۔ یہ دو شکلیں بدلتا ہے۔ جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ کتنی شکلیں بدلتے ہیں جی؟ دو شکلیں بدلتے ہیں وہ، یعنی ہارون اگر فاعل کی شکل میں آیا تو ہارون، اور اگر مفعول کی شکل میں آیا تو ہارونا، اور اگر جر کی شکل میں آیا تو ہارونا۔ اس کی اور مثال کیا ہے جی؟ فرعون۔ یہ عرب یعنی دوسری زبانوں سے جو لفظ عرب بنائے گئے ہیں، عربی لفظ نہیں ہیں، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، ہارون، ٹھیک ہے جی؟ جیسے فرعون، فرعون بھی تو عربی لفظ نہیں ہے نا، فرعون، فرعونا، فرعون، یہ بھی زیر قبول نہیں کرتا۔ اور جی
یوسف، یوسف، یوسف اور یوسفا اور یوسفا اور یونس اور ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہ لفظ بھی ابراہیم بھی عربی نہیں ہے، ابراہیم، 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 اسماعیل، 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 اسحاق، 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 یعقوب، 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 یعنی ایسے الفاظ کے جو دو شکلیں بدلتے ہیں، رفع میں ایک اور جر اور نصب جر میں صرف ایک شکل رکھتے ہیں۔ مبنی الفاظ ہوتے ہیں جیسے موسیٰ، جیسے الذی، 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 ھذا، 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 الذین، الذین، ہؤلاء، ہؤلاء، ایک ہی شکل رہتی ہے۔ موسیٰ میں یہ اور غیر منصرف نہیں، عربی لفظ ہے، یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ مبنی کی ہے نا، یعنی اس حالت میں اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، کھڑی زبر جس کی اینڈ پہ آ جائے، کبرا، صغرا، فعلا کے وزن پر جو لفظ آ جائے وہ مبنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخر میں کھڑی زبر، اور جیسے ہدن، خدا کا لفظ ہے، خدا، خدا، خدا کا لفظ بھی مبنی ہے۔ اب خدا لفظ یہ فاعل آیا ہے، مفعول ہے، یا کہ اضافت میں آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جملے میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کس حالت میں آیا ہے۔ تو موسیٰ کیا ہے جی؟ مبنی ہے۔ تو ہم اندازہ کہاں سے لگائیں گے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ جملے کو دیکھ کے ثم بعثنا پتہ چلا کہ فاعل تو ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف فاعل، اور فعل ہو گیا بھیجنا، اور یہ متعلق فعل ہو گیا من بعدہم۔ تو موسیٰ دیکھتے ہی پتہ چل گیا حالت نصب میں ہے۔ کس کو بھیجا؟ ہم نے بھیجا ان تمام رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول ہے۔ وہارون، آپ دیکھیں ہارون بھی جو آیا ہے شکل اس کی نصب والی ہے، تو ہے بھی نصب ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ جر ہوتا تب بھی کیا ہوتا؟ ہارونا ہی ہوتا، لیکن جملے سے ہم پہچانتے کہ جر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مفعول آ گیا، اور بھیجا ہارون علیہ السلام کو الہ کی طرف، الہ کی طرف، الہ کی طرف۔ الہ کیا ہے جی؟ حرف جر ہے۔ اب اس نے کس کو مجرور کر دیا؟ فرعون کو، لیکن فرعون جو ہے یہ غیر منصرف ہے، تو یہ زیر قبول کرتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو الہ فرعون، حالانکہ نہ ہے، شکل اس کی نصب والی ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے۔ الہ نے اس کو مجرور کر دیا ہے، تو فرعون، فرعون کی طرف، فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الہ فرعون، فرعون کی طرف۔ اب یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ واہ اور ملائہ، یہ الف میں آپ کو گول سا نشان نظر آ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے یہ نہیں پڑھنا، یہ کرسی کے قاعدے ہوتے ہیں، کرسی کے۔ آپ کے پاس الف پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ملائہ، دائرہ پڑھا ہوا، دائرہ سے پڑھا ہوا جی۔ یہ کیا ہے در حقیقت؟ یہ ہے میم لام حمزہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم لام حمزہ، میم لام حمزہ۔ ڈاکٹر حسین
جی تو ہمیں سوچا بنایا تو اچھا میں کہ شاید تو میم لام اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قرآن حکیم میں کہیں آیا ہے ملیآ، ملیہ نہیں ہے بلکہ ملیآ یملأ، اس کو کسی چیز سے بھر دے. آیا ہے کہیں پہ قرآن میں یملأ سے وہ بھرتا ہے، اور املأ میں بھرتا ہوں. یملأ سے املأ میں بھرتا ہوں. اچھا اب قرآن میں آیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جو کوئی تم سب میں شیطان کی پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ تو ہو گیا باب سمع سے، کسی چیز کو سمع یسمع ملئ یملأ. لیکن ایک اور ہے اس میں باب کرما سے. باب کرما کی کیا نشانی ہے جی؟ وہ پہلے پیش سے آ جاتا ہے. کرما یکرم یعنی عزت والا ہونا. لیکن یہاں پہ کیا آئے گا جی؟ مَلُوءَ مَمْلُوءُ. اس کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا، یعنی یہ کیفیت کے بارے میں آ جاتا ہے. ملأن بھرا ہوا، کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا. تو یہ کیا؟ کسی چیز کو کسی چیز سے بھرنا. ملئ یملأ اور ملؤ یملؤ بھرا ہوا ہونا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ ملئن، ملأن بھرا ہوا ہونا، یعنی کہ جس کو دیکھ کے کوئی شک نہ رہے. ملئن تھا، ملئن یہ کیا تھا؟ ملئن، ملئن تھا. اب یہ ملئن سے بن گیا ملئی. کیوں ملئی بنا؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. ملئی ہی ساتھ ضمیر آ گئی. ضمیر کیا بن گئی؟ مضاف الیہ. تو ترجمہ ایسے ہوگا ہی کی جو ضمیر ہے یہ قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی. تو قریب ترین کون ہے؟ فرعون ہے. تو اس کے ملا، ملا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں بھر جائیں، یعنی بڑی بھاری بھرکم بڑی شخصیت جس کو دیکھ کے پتا کہ تیری خیر. تو اس زمانے میں آنکھیں بھرنے والی شخصیت کس کی ہوتی تھی؟ وزیروں کی، سرداروں کی. تو اس کے سردار. ہاں جی آج کل کون سے وزیروں کی آنکھیں؟ آج کل تو اللہ کا ایک ہی فضل ہے. تو ملئی اس کے سرداروں کی طرف، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا اس کے سرداروں کی طرف. اچھا یہ جو لفظ ہے نا جی، اس کو ویسے تو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں ملعون. تو یہاں پہ حمزہ کی وجہ سے قرآن حکیم کے بھی لکھائی کا اپنا ہی انداز ہے. تو ملعون در حقیقت اس کو کہتے ہیں اس میں جمع. اس میں جمع کیا ہے جی؟ ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ. اس میں جمع کی کوئی مثال یاد ہے؟ قوم. قوم لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ زیادہ، بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر. مثلا حزب لفظ تو ایک ہی ہے
لیکن لشکر میں بندے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. تو ملعن بھی اس میں جمع ہے. ملعن کا کیا مطلب ہے؟ سرداروں کی جماعت، سرداروں کی فوج، سردار وزیروں مشیروں کی سرداروں کا ایک گروہ. تو ملعن سے یہ بنا ملعن، کیونکہ یہ الہ کی وجہ سے ملعن ہے نا. اس کو اگر مجرور کرنا ہو تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی، تو یہ واو ختم ہو جائے گا نا. تو پھر یہ ملعن بنے گا. تو ملعن سے مضاف بنا تو ان بھی ختم ہو گیا، ای رہ گیا. تو ملعی، یہ الف اس کے اندر اس کو ظاہر کرنے کے لیے واو اڑا دیا نا، پیش کی وجہ سے، پیش ختم ہو کے زیر آ گیا. تو ملا، اس زبر کی وجہ سے ہم زیر یہ بھی نہیں دے سکتے، تو اس لیے یہ الف لگایا، لیکن الف بولنے والا نہیں. تو ملعی ہی، تو اس کے سرداروں کی جماعت کی طرف بھیجا، سارے سرداروں کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بعض بھی ساتھ، یہ حرف جر ہو گیا آیاتی. اس نے اس کو کیا کیا؟ مجرور کیا، لیکن آیاتن نہیں آیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہے، اور نہ یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، یہ مضاف الیہ ہو گیا. ترجمہ ایسے ہوگا، نہ ہمارے چلے نشانی کر دیتے ہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ. نشانیوں سے مطلب کیا ہے جی؟ معجزات، یعنی معجزات دے کے بھیجا. وہ کل ہم نے کون سی صورت پڑھی تھی جی؟ طٰہٰ. اس میں انہوں نے دو بڑی نشانیاں کون سی بتائی تھی؟ ایک عصائے موسیٰ، وہ جو آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور دوسرا ید بیضا. تو ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا. نشانیاں دے کے بھیجا جی فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. فاستکبروا، کبر برو، کیا مطلب ہے جی؟ بڑا ہونا، کسی کا بڑا ہونا. اور کیا مانی ہے جی اس کا؟ دشوار ہونا، کسی پر گراں ہونا. یعنی کوئی چیز گراں مطلب ناپسندیدہ، طبیعت پہ بوجھ آ گیا، ناپسند کیا کسی چیز کو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو سخت ناپسند ہے، گراں ہے یہ بات کہ تم کہو وہ باتیں جن پر تمہارا عمل ہی نہ ہو. کبیر ان کا کیا مطلب ہے جی؟ بڑا. فاعل ہو گیا نا، یہ خود بڑا ہو. اس کی جمع کیا ہے؟ کبراء، یہ اس کی جمع ہے کبیر ان کی. اور اس کی مؤنث کیا ہو گئی؟ کبیرتن. کبیرت مؤنث بنانے کے لیے، کبیر کی مؤنث بنانے کے لیے کون سی چیز ہے جی؟ گول تال. تو کبیر بن گئی. سب سے بڑے کے لیے افعل و تفضیل میں آئے گا تو اکبر آ جائے گا، سب سے زیادہ بڑا. اور اس کی مؤنث بنانی ہو تو کبرا، سب سے بڑی. اکبر یکبرو، اکبارن کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کی بڑائی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہونا. کہاں پہ آیا جی؟ سورہ یوسف ہم نے پڑھی ہے. فلما رأیناہ، جب ان عورتوں نے دیکھا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرناہ،
تو وہ ان کی خوبصورتی یا ان کی جو حسن تھا اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی۔ اچھا جب یہ باب تفعیل میں جائے گا، کبرا یکبر تکبیرا، کسی کو بڑا کرنا یا کسی کی بڑائی کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، ٹھیک ہے جی، یا بڑا تسلیم کر لینا، یہ سارے معنی کبر یکبر تکبیرا، تکبیر اللہ اکبر، یعنی ہم نے اللہ کو بڑا کرنے کا اعلان کر دیا۔ سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، تیسری صورت ہے قرآن حکیم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ پہلی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دوسری صورت کون سی تھی؟ نون والقلم وما یسطرون۔ تیسری صورت ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کے بڑے ہونے کا اعلان کر، اللہ کو بڑا مان لیں، کر دیں معاشرے میں اللہ کو بڑا۔ اچھا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جی باب تفاعل سے، تکبر یتکبرو تکبرن، کیا معنی ہے اس کا جی؟ تکبر کرنا، یہ بندہ جعلی طور پہ بڑا بننا، یعنی کہ وہ بڑا ہے نہیں۔ تکبر یا تکبرو، تکبرن کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی بڑا بن، یا بڑا ہے نہیں ہے، بڑا نہیں ہے لیکن وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، اس کی حقیقت بڑا ہونے کی نہیں۔ اور یہاں پہ جو آیا ہے یہ باب کون سا جی؟ باب استفعال، استکبرا، تکبر یستکبر، استکبارا، کیا مطلب ہے جی؟ بڑا چاہنا، بڑائی طلب کرنا، بڑائی چاہنا، بڑائی چاہنا، یعنی کہ ہر بڑائی چاہنے والا کون ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ آؤں 10 بندے بیٹھے ہیں تو فرنٹ سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ میں۔ عام طور پہ نا دفتر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ استکبار کی عادت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں تو وہ مین سیٹ پہ جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میری مانو، میں نے جو بات کہہ دی ہے اس کو کوئی نگیٹ نہ کرے، میری مرضی کے خلاف کوئی بندہ ہلے بھی نہ، میں جو بات کہہ دوں یہ فائنل ہے، بس اس کے بعد کسی کی نہیں ہے، یہ استکبار ہے۔ بڑائی طلب، ہر بات میں بڑائی طلب کرنا کہ مجھے بڑا مانو، ہر بات میں کیا کہنا کہ مجھے بڑا مانو، یہ استکبار ہے۔ تو اب اس آیت کے اس حصے میں یہ آیا ہے استکبرا، اس ایک نے تکبر کیا، بڑائی چاہی، استکبرا دو نے، استکبرو سب، ان سب سرداروں نے کیا کیا جی؟ تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی نہ مانو ہماری مانو، یعنی تکبر کیا انہوں نے، یعنی کہ ہم بڑے ہاں جی، یعنی ہم بڑے ہیں سب سے، ہاں جی، انہوں نے بڑائی طلب کر لی، انہوں نے کہا بڑے ہم۔ اور کیونکہ عام طور پر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو تکبر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت بڑے تھے نہیں تھے، تو جعلی طور پہ انہوں نے اپنی بڑائی کا اعلان کر دیا تو تکبر کیا۔ تو فاستکبروا، پس استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اور کانو، کانا وہ تھا، استمراری نہیں آئے گا کیونکہ اس کے آگے فعل مضارع نہیں، اس کے آگے اسم آ گیا، تو اسم آ گیا تو تھا کے معنی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کانو تھے، اب کانو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو تھے، ایک معنی ہوتا ہے ہو گئے، وہ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا نا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کرتے ہیں مترجمین ہیں دونوں، ٹھیک ہے، کہ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس نے تکبر کیا، انکاری ہو گیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کافر،
اور دوسرا یہ کہ ہو گیا کافر، وہ کافر ہو گیا، تکبر کر کے اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ در حقیقت اندر سے تھا ایک کافر، ایسے تھوڑی دیر اس نے وہ اہل ایمان کا یا اطاعت کا جو ہے بنایا ہوا تھا۔ تو فاستکبروا، وہ تھے ہی قومن مجرمین، یہ کیا چیز ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ قومن موصوف ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ابھی جو بات ہوئی تھی اس سے پہلے بھی، اس میں جمع ہے، تو اس میں جمع کی جو صفت ہے وہ واحد تو نہیں آ سکتی نا، وہ جمع ہی آئے گی۔ یہ اس میں جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہی آئے گی۔ اب قومن مجرمن نہیں آ سکتا تھا کیونکہ قوم جمع ہے تو مجرم واحد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قومن ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، وہ لوگ تھے مجرمین، مجرم لوگ تھے، جرم کرنے والے، یا وہ جرم کرنے والی قوم تھی۔ وَقَالُوا قَوْمًا، عام طور پہ ترجمہ اس کا لوگ کیا جاتا ہے، لوگ اس لیے کہ یہ جمع ہے نا، تو وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ مجرم لوگ سے کیا مراد ہے؟ جرم کرنا تو نہیں، اس سے نکلی کہ کیا بات نکلی کیا نا، وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ مجرم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جرم کیا، ہاں؟ جس نے جرم کیا یقین نہ کرنے کا، نہ رکنے والا، مجرم۔ قانون ہے نا، قانون توڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو قانون توڑتا ہے وہ کیا ہے؟ مجرم۔ قانون کیا ہے؟ قانون کی ایک حد ہے، حد ہے، ایک لمٹ ہے، حد ہے۔ لا از این آبسٹیکل۔ آبسٹیکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ، جو آگے سے بندے کو چلتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ آرمی میں جاتے ہیں جب بھرتی ہونے کے لیے تو اس میں کچھ آبسٹیکلز فزیکل ٹیسٹ میں ہوتی ہیں، کوئی رسی پھلانگنی ہوتی ہے، ٹائر میں سے گزرنا ہوتا ہے، کھڈا جمپ لگا کے پار کرنا ہے، رسے پہ چڑھنا ہے وغیرہ، اس قسم کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو لا ایک آبسٹیکل ہے، کس چیز پہ ہے لا آبسٹیکل؟ ہر انڈیویجول رائٹ پہ ہے، ایسے ہر انڈیویجول رائٹ پر، ایسے انفرادی ایک فرد کے حق پر، ایک فرد کے حق پر قدغن آبسٹیکل، یہ قانون ہے۔ کون سے حق پر جی؟ جس سے اجتماعیت کو نقصان کا خطرہ ہو یا نقصان ہو۔ یعنی حق تو میرا ہے، آپ نے گاڑی لے لی ہے، گاڑی کس کی ہے؟ آپ کی۔ پیٹرول کس نے ڈلوایا؟ آپ نے ڈلوایا۔ آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کی رفتار ہے 200، یعنی گاڑی کے اندر جو گاڑی مینوفیکچرر ہے جس نے گاڑی بنائی ہے اس نے گاڑی کی رفتار کتنی رکھی؟ بھائی گاڑی کہاں تک، حد رفتار گاڑی کی کتنی ہے؟ 200 تک جا سکتی ہے گاڑی۔ لیکن اگر آپ گاڑی 200 پہ بھگائیں گے تو یہ آپ کا حق ہے بھائی، آپ بھگا سکتے ہیں گاڑی، لیکن جب سرکار دیکھے گی کہ اگر اس نے گاڑی اتنے پہ بھگائی تو دوسروں کو خطرہ ہے، مارے گا کسی اور کو، یہ مارے گا، تو اس نے کہا نہیں جی 100 کلومیٹر ایک حد قائم کر کے وہاں پہ قدغن لگا دی، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب جب ایک آدمی ہے نا جو مجرم نہیں ہے، وہ گاڑی دوڑاتا ہے، جب 100 پہ گاڑی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے نا، پاؤں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتا ہے۔ دوسری مثال آپ لے لیں، آپ نے بندوق لی، بندوق کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔
گولیاں کس نے خریدی ہیں؟ آپ نے. مالک ہے نا بندوق کے، لائسنس بھی آپ کے ہاتھ میں. آپ بندوق کو گلے میں ڈال کے بازار سے جا کے کھجوریں لے سکتے ہیں؟ پبلک میں اسلحے کی نمائش کرنا کیا ہے؟ جرم. کوئی ریزن نہیں ہے آپ نے بندوق کیوں اٹھائی. چلو بھائی، اس وجہ سے جرم ہے کہ اجتماعیت کو خطرہ ہے، باقی لوگوں کو خطرہ ہے، ماحول کو خطرہ ہے، ریاست کو خطرہ ہے، تو وہ ایک قانون بنا دیا. وہ آپ کے انفرادی حق پہ جو رکاوٹ لگی نا، یہ قانون ہے. تو جہاں پہ رکاوٹ ہے وہاں پہ رک جانا چاہیے. رکنے والا آدمی کون ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں لا ابائڈنگ سٹیزن. ایسا شہری جو قانون کی پاسداری کرنے والا لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. لیکن ایک آدمی جہاں رکاوٹ ہے وہاں پہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ تو جب مزاج ایسا بن گیا نا لوگوں کا کہ انہوں نے مانی ہی نہیں ہے کسی کی، وہ تو فاستکبروا، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ہیں، قانون کہاں سے آیا؟ یہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا آدمی پولیس والا سڑک پہ، ٹریفک پولیس والا کھڑا پیچھے سے، کسی وہ ایم این اے تھا کہ ایم پی اے تھا کہ وزیر تھا، اس کی گاڑی آئی ماری، ٹکر مار دیا اس کو. کسی نے پوچھا؟ کسی عدالت میں سزا ہوئی؟ ہاں جی، ہاں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قومیں ہلاک ہونے والی ہیں جس میں طاقتور کو کوئی روک نہ سکے، وہ مجرم ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ فرعون کی قوم کا طریقہ کار تھا کہ اس میں سرداروں کو کوئی پوچھنے والا. تو اس وقت کس کی حکومت؟ فرعون کی حکومت ہے نا میرے بھائی. تو ہم فرعون کے طرز حیات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو مجرم وہ ہے کہ جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رکتے نہیں ہے. تو جب استکبار کیا، انہوں نے کہا اللہ کہاں سے بڑا، شریعت کہاں سے بڑی، قانون کہاں سے بڑا، اصل بڑے کون ہیں؟ ہم ہیں. جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو در حقیقت وہ مجرم قوم کے لوگ تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی قوم کے پاس رسول بنا کے بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی. طاقت کے 19-20 فرق کے ساتھ اگر دیکھیں تو آج پاکستانی بھی فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین کی عین پکی ٹھکی تصویر ہے. ہم پاکستانی چھوٹے سے پاکستانی سے لے کے بڑے تک. میں جو شریف بنا ہوں نا، تو میری شرافت پیچھے یہ ہے کہ میرے پاس کچھ اختیار ہی نہیں. آج ہی آپ مجھے کہیں جی ٹھیک ہے جی کل سے آپ وزیر قانون ہیں، تو آج مجھے وزیر قانون بنائیں آپ، کل مجھے گاڑی شاڑی یہ وہ مجھے دفتر مل جائے، پرسوں آپ مجھے ملنے آ جائیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہی ہوں یا کہ میں فرعون ہوں. اندر سے میں بھی فرعون ہی ہوں میرے بھائی. تو قانون کا مطلب ہے کہ پہلے ہی تھے. تو آج ہمارے پاس ہم وہ فرعونی قوم یہ در حقیقت ہے. آپ یقین کریں جی کہ نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے. تو جو بھی آئے گا مجرموں کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس میں مرنا ہی. آپ صرف اگر عافیہ صدیقی کی سن لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے 3 سالہ 6 میں کچھ مہینوں کا ایک بیٹا تھا. وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہیں پہ پٹک کے مارا، وہیں مر گیا، نہیں مرا کدھر گیا، کسی کو پتہ نہیں. 3 سال کا ایک بیٹا تھا، 3 سال کی بیٹی تھی، 6 سال کا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. کس قسم کا ٹارچر کس طریقے سے ہوا، یہاں پہ کس طریقے سے لوگ بیچے گئے. فرعون نے کبھی شاید اپنے لوگوں کو بیچ کے کسی دوسرے کو نہ ہی دیا. چلے جی پڑھ لیتے ہیں جی. ثم بعثنا من بعدہم. اچھا اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو تجوید کو بھی. من بعدہم، یہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ با آ گئی ہے. تو یہ نون ساکن کے بعد با ہو تو نون کو کیا پڑھتے ہیں؟ نون نہیں پڑھتے، میم پڑھتے ہیں. من بعدہم. ٹھیک ہے جی. تو من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا
قومن اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے جی، یرملون کا قاعدہ ہے، یہ تھا قومن، پھر آگے آ گیا مجرمین، میم آگے آگے، تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ وہ میم ہی پڑھیں گے، نون ختم ہو گیا تو یہ پڑھا جائے گا قومم، ٹھیک ہے جی، قومم مجرمین۔ اچھا مجرمین میں کیا ہے جی؟ جیم پر کلکلا، جیم ساکن ہے لہذا اس کا کلکلہ کریں گے مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك